بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم بڑی محنت سے، بڑے جذبے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ایک دلی ہمدردی رکھتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری اس کو سنتے نہیں، مختصر سی سن لیتے ہیں، درمیان میں کوئی سن لی، یا جہاں سمجھتے ہیں کہ بس یہی بات ہمارے مقصد کی ہے، باقی پھر فون کر کے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں، اس میں آپ کے لیے بھی دقت ہے اور ہمارے لیے بھی دقت ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت مصروف ہوتے ہیں، خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں، کچھ اپنے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایک دو کالیں نہیں ہوتی کہ جس سے آدمی ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ جب سینکڑوں کے حساب سے کالیں آئیں تو آپ خود سوچ لیں وہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہو۔ تو ہم اتنی محنت سے اسی لیے ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ کو پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ بالفرض شاذ و نادر کوئی بات نہیں سمجھ میں نہیں آتی تو آدمی پوچھ لیتا ہے، لیکن ہر آدمی جو بھی وظیفہ شروع کرتا ہے کہتا بس پوچھ لوں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرے محترم سامعین، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ سے پوری ویڈیو کو سنیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں آپ سے ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی مجھے بھی ضرورت ہے، ہر کلمہ گو کو ضرورت ہے۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے یہ ضروری ہے ان کے حکموں کا بھی پابند رہے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کے اوپر عمل کرے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر ادا کو دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ تسلیم کرے۔ اب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بھی جاتے تھے، پریشانیاں بھی لے کر جاتے تھے، معاملات کے حل کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسائل پوچھنے کے لیے بھی جاتے تھے، اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی معلومات کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کے رہن سہن کے، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اب کوئی آدمی جاتا کہ ہمارے گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہیں، فاقوں پر فاقے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے؟ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ یہ سورہ واقعہ 27ویں سپارے کے اندر ہے، اور پھر یہ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے سینے کے اندر یہ سورت محفوظ ہو۔ اور بہت سے صحابہ کے واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، اور ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی، بچیاں ہی بچیاں تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کا جو ماہانہ معاوضہ تھا، جو ان کی تنخواہ تھی، وہ روک دی، اور دل میں یہ سوچا کہ وہ میرے پاس آئیں گے
آ کے مطالبہ اس بات کا کریں گے کہ میرے کام کا معاوضہ کیوں نہیں دیا؟ تو جب انہیں پتا چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا مہینے کا جو مشاہرہ تھا، جو میرا معاوضہ تھا، وہ بند کر دیا ہے، روک دیا ہے، فوراً اپنے گھر گئے، جا کے بچیوں سے کہا کہ آج کے بعد تم سب نے سورہ واقعہ پڑھنی۔ انہوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ 6 مہینے گزر گئے، ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائیں گے اور آ کر مجھے بتائیں گے کہ آپ نے میرا مشاہرہ کیوں روکا۔ تو وہ گئے نہیں، بالفرض فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلانا پڑا، اور بلایا، پوچھا کیا آپ نے اپنے لیے کوئی اسٹاک جمع کر کے رکھا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے، آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا میرے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ آپ نے میری تنخواہ بند کر دی تو میں نے فوراً گھر میں بچیوں کو جا کر بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، سورۃ واقعہ پڑھو، اللہ اس کی برکت سے مجھے روزی دے رہے ہیں۔ تم نے اپنا دروازہ بند کیا لیکن اللہ نے تو دروازہ بند نہیں کیا، وہ دروازہ تو کھلا ہے۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی بات سمجھ لیں، آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں سوچیں گے، بھائی اس وقت وہ آرام کر رہا ہوگا، ڈسٹرب ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، یا اس وقت اس کا کھانے کا ٹائم ہے، کوئی اور ضروریات ہے، طرح طرح کے خیالات آئیں گے۔ لیکن اللہ سے جب بھی آپ مانگیں گے یہ خیال نہیں آئیں گے، ہر وقت اللہ سنتے ہیں۔ تو آپ گھر کے اندر تمام افراد مل کر جتنے بھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتیں، سورہ واقعہ رات کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے جس وقت بھی مرضی پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ معمول بنا لیں گے انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رزق کی تنگی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ سمجھے، جو بات آدمی کہتا ہے اگر اس بات کے اوپر اپنا عمل ہو تو اس کا فائدہ بھی زیادہ۔ الحمدللہ میں عرصہ دراز سے، یعنی جب سے میں نے حدیث سنی، خود بھی پڑھ رہا ہوں اور اپنے گھر کے تمام افراد سے بھی یہی تاکید کرتا ہوں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، پابندی سے پڑھیں۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب وہ تو مستقل ہے ہی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ دنیاوی پریشانی کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے بھی بچیوں سے بھی کہیں سارے پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک ہی آدمی پڑھے، ایک آدمی پڑھے گا اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر سارے گھر کے پڑھیں گے تو اس کا اور فائدہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس بات کے اوپر اس لحاظ سے عمل کریں کہ یہ وظیفہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، عام آدمی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو بھی یہ ویڈیو سنیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور یہ آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جو بھی آپ کی یہ بات سن کر عمل کریں گے ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ انسان لالچی ہے، دنیا کے فائدے کے لیے تو لالچ کرتا ہے، آخرت کے فائدوں کے لیے لالچ کرو جو فائدہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کچھ مل بھی گیا تو عارضی ہی ملے گا، اس لیے یہی اللہ سے مانگے، یا اللہ تو دنیا میں بھی اپنی نعمتوں سے سرفراز فرما اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ تب کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔